ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑتا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ سلام وہ لوگ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے دور کر دیجئے دوزخ کے عذاب کو بے شک یہ عذاب لازم ہو جانے والا ہے بے شک یہ برا ٹھکانہ ہے اور مقام ہے اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل کرتے ہیں اور درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہیں بناتے رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ کی ذات نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے جو یہ کرے گا وہ گناہ میں پڑے گا اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت والے دن ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل ہو کر
مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا، اچھے کام کیے، بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیں گے۔ اے اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم فرمانے والی، جو آدمی توبہ کرے اور اچھے کام کرے، بس اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے۔ رجوع کرنا، رحمان کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جب ان کا گزر لغویات سے ہوتا ہے تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور گونگے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بیوی دیجیے اور اولاد جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو بدلے میں بالا خانے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا۔ وہاں پر ملاقات ہوگی دعا اور سلام کے ساتھ، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اچھا ٹھکانہ ہے اور رہنے کی جگہ ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو، اگر تم نے ان کو نہ پکارا بس تحقیق تم نے انکار کر دیا اور عنقریب یہ لازم ہو جائے گا تمہارے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ 19واں پارے کا چوتھا رکوع ہے سورۃ الفرقان، اس کا چھٹا اور آخری رکوع ہے جس کی یہ آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ قرآن مجید کی بعض صورتیں اور بعض آیات بہت معروف ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا بھی قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھنے والے ان آیات کے بارے میں اور ان کے مفہوم کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ آیات مبارکہ بھی ان مشہور اور معروف آیات مبارکہ میں سے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا اور ان کو یہ کہہ کر تذکرہ کیا کہ یہ ہمارے خاص بندے ہیں، عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ قرآن مجید نے ان کی صفات کو اور ان کی شانوں کو اور ان کے رتبے اور مقام کو قرآن مجید نے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے۔ مجھے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے ابھی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرنی۔ میں نے جو گزشتہ جمعے موضوع شروع کیا تھا میں نے اس کی تکمیل کرنی ہے، اور آپ کو اگر یاد ہو تو ہمارا گزشتہ جمعے موضوع کیا تھا کہ انسان کے مزاج کے اندر اور طبیعت کے اندر ایک چیز ہے، اللہ کی ذات نے اس چیز کے ساتھ انسان کو بنایا ہے اور اس کی تخلیق کی ہے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں معاشرے کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں، گھر ہو، محلہ ہو، شہر ہو، بستی ہو، ملک ہو، ایک ہے غصہ اور ایک ہے شہوت۔ شریعت مطہرہ نے، قرآن و حدیث نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کے لیے کچھ بندشیں لگائی ہیں کہ یہ چیزیں اور ان اوقات کے اندر ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور ان کے حالات زندگی کے لیے زہر قاتل ہیں یہ چیز، خاص طور پر جس کو غصہ اور جس کو غضب کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر بات ارشاد فرمائی کہ غصے کو پی جاؤ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بات ہے، غصے کو پی جانا اور غصہ نہ کرنا اور غصے کو تبا دینا اور غصے کے خلاف کام کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جنت کی بشارت جو ہے وہ عنایت فرما رہے ہیں۔ یہ ایک گناہ نہیں ہے، یہ گناہوں کا مجموعہ ہے، اس کے پیچھے بڑے بڑے گناہ ہیں۔
آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کا نتیجہ دیکھتا ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی اور یہ گناہ مجھ سے کیوں ہوا، تو پھر بات سامنے آتی ہے، میں غصے میں، کیا کہتے ہیں جی، میں غصے میں آ گیا تھا اور مجھے ہوش نہیں رہی اور میرا خیال اس طرف نہیں رہا اور میں نے یہ کام کر دیا اور میں غصے والی حالت کے اندر تھا۔ میں نے گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ مجھے اس موضوع کے شروع کرنے کی اصل وجہ جو ہے وہ اس جمعے والے دن بھی اور اس سے 1-2 دن پہلے بھی جو جھگڑا اور لڑائی اور پھر اس کے اندر خامد کا، مرد کا، آدمی کا بے قابو ہو جانا اور بے قابو حالت کے اندر اپنی بیوی کو طلاق دے دینا اور اپنے گھر کو تباہ و برباد کر دینا اور پھر اس کے بعد پچھتانا، ہائے میرے بچے، ہائے میری بیوی، ہائے میرا گھر، میری امی کو پتہ چل گیا تو وہ مر جائے گی اور برادری کو پتہ چلا تو وہ کیا کہے گی، میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے کوئی ارادہ نہیں تھا، بس غصہ آیا۔ اس لیے اس کو ہمارے محاورتاً لفظ بولا جاتا ہے، کیا غصہ حرام ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے حرام کام ہوتے ہیں۔ غصہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ غصے کو اسلام نے پسند نہیں کیا، اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ کبھی بھی انسان بحیثیت انسان اور خاص طور پر مسلمان، اس کا کوئی وقت ہو، یعنی اجتماعی ایسی زندگی ہو اس کی، یا گھریلو زندگی ہو اس کی، یا انفرادی ہو زندگی اس کی، یا اجتماعی ہو زندگی اس کی زندگی کا تعلق بچپن کے ساتھ ہو، اس کی زندگی کا تعلق جوانی کے ساتھ ہو، اس کی زندگی کا تعلق بڑھاپے کے ساتھ ہو، ہر حالت کے اندر جو چیز انسان کو تباہ کرنے والی، ہر حالت کے اندر جو چیز انسان کو برباد کرنے والی، ہر حالت کے اندر جو چیز انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتی ہے، اس کو غصہ کہا جاتا ہے۔ استاد اگر غصہ کر کے بچے کو مارے گا تو وہ تباہ و برباد کر دے گا۔ باپ اپنی اولاد پر غصہ کرتے ہوئے اگر حد سے تجاوز کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اور اس طرح نوجوان اگر کوئی غصہ کرے گا تو غصے کے ساتھ بہت سارے نقصانات اس کے آئیں گے۔ ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، پشاور کے اندر بل زیادہ آ گیا، بل کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، بل زیادہ آ گیا، آپ اس کے لیے جو بھیجنے والے ہیں آپ احتجاج کریں، اخلاقی دائرہ کار کے اندر رہ کر آپ اس کا اظہار کریں، آپ اس کو جس طرح بھی رد کر سکتے ہیں رد کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے اندر لڑائی ڈال دیں اور بیوی کو کہیں کہ میرا کنٹرول تھا کہ میں نے 200 یونٹوں سے اوپر نہیں جانا تھا، میں دفتر میں چلا گیا اور میں دکان پر چلا گیا، تو نے بعد میں یہ کیا اور وہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ پنکھا چل رہا تھا، وہ بلب چل رہا تھا، وہ موٹر پہ کار چل رہی تھی، تو نے فلاں وقت کے اندر اے سی چلا لیا، اب یہ بل جو ہے وہ 250 اور 300 یونٹ کا ہو گیا تیری۔ یہ نہیں مطلب اس کا کہ گھروں کے اندر آپ جھگڑے اور لڑائیں، بچوں کے ساتھ جھگڑے اور لڑائیں، میرے بھائی آپ نظم و نسق بنائیں لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کریں اور اپنے آپ کو غصے کے سپرد نہ کریں۔ غصہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہونا چاہیے اور تمہارے کنٹرول کے اندر ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ استاد کو اپنے شاگردوں پر، بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر، اور پیر کو اپنے مریدوں پر، اور باپ کو اپنے بچوں پر غصہ کرنا ہوتا ہے۔ ایک غصہ جو فطرتی آتا ہے، آیا کو کام ہوا اچانک غصہ آ گیا، اس کو پی جاؤ۔ قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، جن کے لیے جنت بڑی وسیع جنت، جو جنت کی طرف جانے والے اور جنت کی طرف بھاگنے والے، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین ہے، اعدت للمتقین، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار ہوئی ہے۔ ان کی قرآن نے سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو اس غصے کو پی جاتے ہیں۔
بل بھی ادا کر دیا اور بل بھی ادا ہو گیا، لیکن گھر کے اندر ماحول کو تباہ و برباد کر دیا اس غصے نے۔ اس غصے نے جب اس کا استعمال غلط کیا تو گھر کے ماحول کو برباد کیا، اور اس غصے نے جب اس کا استعمال ہم نے غلط کیا تو خود آدمی کی طبیعت کے اوپر جب آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے وہ کئی بیماریوں کا اور کئی مرضوں کا اور کئی تکلیفوں کا اس کے لیے یہ غصہ جو ہے وہ باعث بن جاتا ہے، اور بعد میں اس کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ غصے کی بڑوں کو ضرورت ہوتی ہے غصہ کرنا، بعض دفعہ بچوں کو سمجھانے کے لیے، استاد کو ضرورت ہوتی ہے بچوں کو شاگردوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن جب غصہ آ جاتا ہے تو اس غصے کو پی جاؤ، اس وقت اس غصے کو دبا جاؤ، اس وقت اس غصے کو پی جاؤ۔ دوسرا وقت مصنوعی غصہ، یعنی جس طرح مصنوعی ہنسی ہوتی ہے اس طرح مصنوعی غصہ بھی ہوتا ہے، وہ انسان کے کنٹرول کے اندر ہے، اور اس وقت انسان اگر کوئی کام کرے گا تو وہ ہوش و حواس کے ساتھ کرے گا۔ مصنوعی غصہ بنا کر چھوٹوں کو سمجھانا ہے یا ڈانٹنا ہے یا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو مصنوعی غصے کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اس طرح معاملہ کرنا، جب غصہ آیا اور اس کے اوپر فوراً کام کر دیا، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی 4 نشانیاں بیان فرمائیں۔ من آتا للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، منع للہ، اللہ کے لیے روکتا ہے، احب للہ، اللہ کے لیے اس کا تعلق ہے، ابغض للہ، کسی کے ساتھ غصہ اور بغض ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، فقد استکمل ایمانا، جس کے اندر یہ 4 صفتیں پائی جائیں گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ محلوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، برادریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اور پھر وہ ایک جھگڑے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ کبھی بعد میں سوچنا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ذرا سی بات ہو گئی کہ برداشت نہیں کیا، ایک نے غصے کا اظہار کیا اور اس نے دوسرے جواباً غصے والا جواب دے دیا، اس کے ساتھ انسان خوش ہو گیا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان چھیڑا چھاڑی کرتا ہے، ایک کو غصہ آیا دوسرے کو غصہ دلاتا ہے۔ کہا اگر ایسی کیفیت اور حالت پیش آ جائے تو فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ شیطانی عمل ہے۔ اپنے آپ کو کہو کہ میں اپنے کو اپنے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر دیتا ہوں جو شیطان مردود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ جب غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، یہ رگیں پھول جاتی ہیں، تو اس کا علاج فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کی یہ کیفیت اور حالت پیش ہو تو اس کو پڑھنا چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دباؤ غصے کو، فرشتوں جیسا مقام ہو جائے گا اور رتبہ اور مقام ملے گا جو آدمی غصے کو دبا لے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من دفع الغضب دفع العذاب، جو آدمی اپنے غصے کو دور کرتا ہے اللہ اس آدمی سے اپنے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، دیکھو انسان اس کے مزاج کے اندر غصہ موجود ہے، غصے کو دفع کرنا ہے، غصے کو دبا لینا ہے اور غصے کو پی جانا ہے۔ یہ تینوں الفاظ قرآن مجید کے اندر آئے، کہیں پینے کا حکم ہے اور کہیں دفع کرنے کا حکم ہے اور کبھی چھوڑ دینا اور کبھی اس کو دبا دینا، اس کے بارے میں حکم آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں وہ ارشاد پھر یاد دلاتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی، جن لوگوں کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے 3 قسم کے انعام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آواہ اللہ بکنفی، اللہ اس کو اپنی حفاظت میں جگہ دیتے ہیں۔
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساترہ برحمتی، اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادخلہ فی محبتی، اللہ اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں اللہ اپنی پناہ دے دے، آپ بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں ڈھانپ لیں، میں اور آپ بھی چاہتا ہوں اللہ ہمارے دلوں کے اپنی محبت کو داخل کر دے اور پیدا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان کو ملیں گی جن کے اندر یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اذا اوتیا شکرا، جب ان کو کوئی چیز ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اذا قدرا غفرا، جب طاقت ہے اس حالت کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا غضب فطر، جب غصہ آتا ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں اور پی جاتے ہیں۔ غصے کو دباؤ، اللہ اپنی رحمت کے اندر، اللہ اپنی محبت کے اندر، اللہ اپنی پناہ کے اندر جگہ عنایت فرمائیں گے۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ ذرا ہر آدمی آنکھ بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے برداشت ہی نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی، یہ غصہ فوراً اپنے سے باہر ہو جانا، یہ شیطانی بات ہے۔ والاناءۃ من الرحمن، برداشت کرنا، بردباری سے پیش آنا اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمانی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بندے کو ملتی ہے۔ ہمارے اسلاف اور قابل اللہ کی ذات نے ان کو کتنی بردباری کے ساتھ نوازا تھا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا آپ کے نسب کے بارے میں شک لگتا ہے، تو حضرت نے بھلا کہ یہ نہیں کسی مرید کو کہا پکڑو اس کو مسجد سے باہر پھینک دو، کہا میری امی بہت نیک صالح عورت تھی اور میرے نکاح کے اب تک گواہ بھی موجود ہیں۔ اتنا سا جواب دیا اور آگے جو ہے وہ اس بات کو شروع کر دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا حالت ہے، ذرا سی بات ہو ہم اس بات کو سننے کے لیے اور اس بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کر نیچے ڈالے اور اس کے سینے پر بیٹھ جائے، اس کو بچھاڑ دے۔ فرمایا الشدید، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قدر عند الغضب او کما قال، جو آدمی غصے کو اپنے کنٹرول کے اندر رکھتا ہے اور غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھتا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے وہ آدمی پہلوان آدمی ہے۔ یہ برداشت کرنا اور بردباری کرنا بچوں، خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نبی اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اللہم اغننی بالعلم وزینہ بالعلم، اے اللہ مجھے علم نواز دیجئے اور مجھے خوبصورت بنا دیجئے بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا۔ تو کتنے غصے کے نقصانات ہیں، معاشرے گرانے اور علاقے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور آدمی جب برداشت کر جاتا ہے اس بات کو ٹال دیتا ہے اور اپنے غصے کو دبا دیتا ہے۔ کبھی غصے پر تو میں اور آپ ہر وقت عمل کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن کبھی دبا کر دیکھو اور بعد میں دیکھو یار کتنی ٹھنڈک ملتی ہے، یار میں نے بڑا ہی اچھا کام کیا، یہ جواب نہیں دیا اور میں نے بڑا ہی اچھا کام کیا اور غصے کے اوپر عمل نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہترین آدمی ارشاد فرمایا۔ بہت لیٹ غصہ آتا ہے لیکن اگر کبھی آ جائے تو جلدی چلا جاتا ہے، فوراً غصہ چلا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس آدمی کو بہت عمدہ آدمی ارشاد فرمایا ہے جو اپنے غصے کو جلدی چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کرن لگا لی ہیں، کیا چاہتے ہو، اس سے کیا مقصد نکلے گا، کیا فائدہ نکلے گا؟
भाई ने गुस्सा भाई पर किया, बाप ने औलाद पर किया, औलाद ने अपने बड़ों पर किया, और महल्लेदार ने महल्लेदार पर कर लिया, मार्केट वाले ने मार्केट पर कर लिया। ऐसी गुस्से के साथ गिरे लगा दी, उसको खोलने वाले नहीं है और उसको छोड़ने वाले नहीं है और उसको माफ करने वाले नहीं है। गुस्से का पीना और अपने मिजाज को ठंडा रखना और अपने आप को, अपने गुस्से वाली हालत को अपने काबू के अंदर रखना, ये इंसानियत का कमाल है और इसके साथ इंसान का दर्जा और रुतबा और मकाम बनता है। एक सिर्फ वाक्या, एक साहब बयान करते हैं कि किसी बादशाह ने ये ऐलान किया कि ये एक हीरा है और उनको उस जैसे पत्थर बनाकर, पत्थरों के मसनूई हीरे बनाकर कहा इसके अंदर ये 10-20 जो ये पत्थर हैं या हीरे, इनके अंदर एक असली है, बाकी सारे नकली हैं। जो आदमी इसके बारे में फैसला करेगा और बताएगा, तमीज करेगा असली में और नकली में, जो मुंह से मांगेगा हम उसको इनाम दे देंगे, और जो इस तरह फैसला नहीं कर सकेगा, जो फिर हमारे दिल में आएगा, हम उसको सजा देंगे कि उसने ये मामला किया है। बहुत आदमी आए लालच के अंदर और सजाएं भुगत करेंगे। एक अंधा आदमी, आंखों की बिनाई उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन दिल के अंदर अल्लाह की जात ने समझदारी और बसारत रखी हुई थी। वो आया कोई बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े जानने वाले, वो इसके अंदर धोखा खा गए और उनको इसके बारे में पता नहीं चला। तू क्या पता करेगा? उसने कहा जी नहीं, वो अड़ गया। उन्होंने कहा फिर इसकी मौत आई है और ये खुद सजा लेना चाहता है, तो फिर उसने कहा सिर्फ मेरी एक शर्त है, जितने पत्थर हैं इन सबको गर्मी के अंदर, धूप के अंदर रख दो, आधा घंटा गुजर जाए फिर मुझे ले जाना। चुनाचे वहां पर पहुंचे, वो एक पत्थर को उठाता है, आंखें बंद थी, एक तरफ रखता है एक तरफ रखता है, जो हीरा था उसको उसने उठाया और कहा कि ये वो असली है, बाकी सारे नकली हैं। बादशाह ने उसको इनाम भी दिया और पूछा कि बता तुझे पता कैसे चला, तुझे किसने बताया? हालांकि आंखों वाले नहीं परख सके। उन्होंने कहा हुजूर, जो धूप के अंदर भी ठंडा रहता है वो कमाल वाला होता है, जो गर्म हो जाता है वो नकली होता है, असली वो है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैस शरीर बिसुरा, पहलवानी बिछाड़ देना नहीं है, लेकिन पहलवानी यह है कि गुस्सा आ जाए तो उसको दबा देना है। कुरान मजीद के अंदर जो तिलावत शुदा आयात मुबारका हैं, इनकी इब्तिदा के अंदर रहमान के जो बंदे हैं उनकी एक सिफत अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, जब उनका वास्ता किसी जाहिल के साथ पड़ता है तो हमारे यहां क्या ईद का जवाब पत्थर से देना है? नहीं, वो खिताब एक तरफ से जाहिलाना होता है, लेकिन उनका जवाब सलामती वाला होता है। गुस्से के साथ नहीं पेश आते, बल्कि सलामती वाला और अच्छा जवाब देते हैं, और बल्कि यूं कह देते हैं, सलाम हो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ तकरार और बहस नहीं करता हूं, दबा दो, पी जाओ, दफा कर दो। अल्लाह के यहां भी और अल्लाह के नबी के यहां भी रुतबा पाओगे और मकाम पाओगे, इस दुनिया के अंदर भी नुकसानात से बचोगे। अगर हमने इस पर अमल किया और इसके बंदे बन गए, कहीं ऐसा ना हो घर भी तबाह हो जाए और ये दुनिया भी तबाह हो जाए, और इस तरह अगर कर दिया तो फिर आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह बचा ले। अल्लाह मुझे और आपको दीन और इस्लाम का, कुरान और हदीस का, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का ताबेदार बनाए। बर्दाश्त, बुर्दबारी, हिलम अल्लाह ताला नसीब फरमाए। उजलत, गुस्सा और उस पर अमल करना अल्लाह उससे बचा ले। नौजवानों को भी, बुजुर्गों को भी, बच्चों को भी, मर्दों को भी, औरतों को भी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, सुनते अता फरमा।